اور پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے ارفع ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا ہے۔ اس ہستی پر کروڑہ درود و سلام ہوں جس ہستی نے اللہ ذو الجلال کے پیغامات کو بھی پہنچایا اور تربیت اور تزکیے کی ذمہ داری کو بھی بخوبی نبھایا، اور امت کو اس بات کی خبر دی کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے بہت بڑے درجات انسان کو نصیب ہوتے ہیں، اسی طرح بعض ایسے اعمال ہیں جن اعمال میں انسان اگر لگ جائے تو اس کی زندگی کی جملہ نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ کس قدر وہ انسان محروم ہے، کس قدر انسان وہ خسارے میں پڑنے والا ہے جس کے کسی ایک عمل کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے میری زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں، مجھے ان اعمال سے بچنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، اس سے گریز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ اعمال کے ضائع ہونے کے متعلق اللہ ذو الجلال نے ایک اصول دیا ہے اور اپنے محبوب سے یہ اعلان کروایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں اس بات کی خبر نہ دیں کون ہے جو اعمال کے خسارے کو پانے والا ہے، جس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، محنت بھی کرتے ہیں، قد و کاوش بھی کرتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں کہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری یہ کوششیں رائے گاں چلی جاتی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ ذو الجلال کی نشانیوں کا انکار کر دیا اور رب کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کون سی قیامت، دیکھا جائے گا، والعیاذ باللہ اس طرح کے الفاظ بولنے سے بھی انہیں شرم و حیا نہیں آتی۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا، اس لائق ہی نہیں ہوں گے ان کے اعمال کہ ان کا وزن کیا جائے، اس لائق ہی نہیں ہوں گے کہ ان کو تولا جائے، بلکہ انہیں بغیر وزن کیے اور بغیر تولے ہی جہنم رسید کر دیا جائے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حبطت اعمالهم، احباط عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کا باطل ہونا، ضائع ہو جانا، بیکار ہو جانا، بے نتیجہ ہونا، رائے گاں چلا جانا۔ علماء امت نے احباط کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، ابطال الحسنات بالسیئات، گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائیں، اس کو احباط کہتے ہیں۔
اور قرآن نے اسی کے متعلق بیان کیا ہے کہ انسان کی بہت ساری نیکیاں چند برائیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں؟ کوئی نیکی رہتی نہیں ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے انسان اللہ ذوالجلال کی ذات کا کفر کرے، انکار کرے، صفات کا انکار کرے، اللہ ذوالجلال کی ربوبیت کا انکار کر دے، الوہیت کا انکار کر دے، اللہ کے ناموں کو نہ مانے، اللہ کی صفات کو نہ مانے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ایمان کا ہی انکار کرتا ہے، نہ رب تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا زبان سے اقرار کرتا ہے، نہ دل سے تصدیق کرتا ہے، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ایمان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اس کے پاس، فقد حبط عملہ، یہ ایسا بیچارہ انسان ہے بدبخت، اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن میں یہ خسارہ پانے والوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو شخص دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس قدر بد نصیب انسان ہے، اور پھر کفر کی حالت میں فوت بھی ہو جاتا ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں، اور صرف ضائع ہی نہیں ہوں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ تو جہنمی ہیں، اور صرف جہنمی ہونے پر اکتفا نہیں کیا، ہم فیہا خالدون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کی ذات کا انکار کر دینا کہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے ہی نہیں، جیسا کہ آج ملحدین کہتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی رب تعالیٰ کی ذات کا انکار اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی ہے، نہیں، اللہ کی ذات بائن عن خلقی، مخلوق سے جدا ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، قائم ہے، مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ 7 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے یہ کلمہ استعمال کیا، اور صحیح بخاری کے اندر ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ استوا کا مطلب ہے ارتفع، اللہ ذوالجلال عرش پر بلند ہوا۔ جس شخص کو اتنا بھی نصیب نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو ہی سمجھ کر اپنا مشن بنائے اور منہج بنائے، وہ دنیا جہان کی ڈگریاں بھی اپنے دامن میں جمع کر لے، وہ دنیا جہان کا اجڑ ہے، دنیا جہان کا بے ایمان شخص ہے، اس کو اللہ کی ذات کا ہی پتہ نہیں ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے. این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس لونڈی نے بھی کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے. پھر آپ نے سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، یہ مومنہ عورت ہے، اسے آزاد کر دو. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانے، آخری پیغمبر مانے، اور اللہ ذوالجلال کی ذات کو مانے کہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے اور وہ آسمانوں میں ہے، وہ مستوی علی العرش ہے، اللہ ذوالجلال کا عرش ہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج دانش کے نام سے کھلواڑ کیا جاتا ہے اور رب کا انکار کرنے کے لیے دسیوں الفاظ ڈھونڈ لیے گئے ہیں، اور شرم نہیں آتی کہ مسلمان بھی ہے اور پھر اس بات کا دعویٰ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق سے جدا نہیں ہے، اللہ ذوالجلال مخلوق کے اندر ہے. مخلوق میں سے بھی جو بڑا ہوتا ہے اسے بڑی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، لیکن اس قدر شیطان حاوی ہے کہ اللہ ذوالجلال کی ذات کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ اللہ ذوالجلال عرش پر مستوی ہے. تو اللہ ذوالجلال کا انکار کرنا، اس سے زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے کہ زندگی کی نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں جب انسان شرک کرتا ہے. اللہ کے مقابلے میں کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، کسی کے بارے میں یہ تصور بنا لینا کہ یہ اولاد دے گا، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ رزق دے گا، کسی کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ کوئی بھی نقصان جو ہے اسے یہ بچائے گا، فائدہ اس سے ملے گا. ذات کے اعتبار سے کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ناموں کے اعتبار سے شریک کرنا، صفات کے اعتبار سے کسی کو شریک بنا لینا، اس سے زندگی کے ساری نیکیاں اور نیک اعمال ضائع ہو جاتے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ہدایت تو اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اور ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ ذوالجلال نے ایمان کی دولت سے کسی کو نواز دیا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ ذوالجلال نے کو 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، اور ساتھ یہ فرمایا اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی زندگی کے سارے اعمال جو تھے وہ ضائع ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نے سوال کیا مل موجبتان، واجب کرنے والی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ جنت واجب کرنے والی اور جہنم واجب کرنے والی. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. اور جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے شرک کیا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لا يقبل اللہ من مشرک اشرک بعد ما اسلم عملا حتى يفارق المشرکین الى المسلمین۔ ایسا انسان جو مسلمان ہے لیکن اسلام کی حالت میں اس نے شرک کیا، ایسے اعمال کیے، جب تک وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ نہیں مل جاتا، اللہ ذوالجلال ایسے مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے محبوب، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ شرک انسان کی کوئی نیکی چھوڑتا نہیں، کھا جاتا ہے۔ اسے کبھی انسان کو شرک کے قریب نہیں جانا چاہیے، دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ شرک کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم میں چلا گیا تو 10 من دودھ جو ہے کسی قبر والے کے نام پہ چڑھاوا چڑھانے والے کا کیا بنے گا؟ لاکھ اور 2 لاکھ کی چادر چڑھانے والے کا کیا بنے گا؟ جو اپنے قیمتی زیورات بھی عورتیں وہاں پھینک کے آ جاتی ہیں کہ اس کے نام کا چڑھاوا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ ذوالجلال ایمان کی دولت سے نوازے۔ تیسرا عمل جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جب اللہ ذوالجلال کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور انہیں اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو انہوں نے عمل کیا۔ عمل کیا کیا؟ آیتوں کا انکار کیا ہے، تو اللہ ذوالجلال بھی ایسے لوگوں کو کہاں بھجوائیں گے؟ جنت سے انکار ہو جائے گا، وہ جہنم رسید ہوں گے۔ چوتھا عمل جس سے انسان کی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جب اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مومنوں کو مایوس کر دے۔ مایوس ہونا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ گمراہ لوگ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ مومن مایوس نہیں ہوتا، اسے اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے، مالی تکلیف آئے تو وہ جانتا ہے ان رزق المؤمن یستبطأ، مومن کا رزق لیٹ ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ یہ یقین کرنا چاہیے۔ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن تو آئے گا ہی نا، اسے یقین ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوئے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی نے غصے میں آ کے کہہ دیا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم
فلاں کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے۔ اور آج یہ بات بڑی عام ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں کی بخشش نہیں ہونی۔ ارے اللہ ذوالجلال سے تم نے مشورہ کیا ہے؟ تمہیں کوئی حیا اور شرم نہیں ہے کہ خود سے فتویٰ لگا رہے ہو؟ فیصلے تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ بخشش کا معاملہ، جہنم کا معاملہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پاس رکھا، یہ کسی کو نہیں دیا۔ فتوے نہ لگاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات ایک کہنے والے نے کہی کہ فلاں کی تو بخشش نہیں ہوگی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا من ذا الذی یتألی علی انی لا اغفر لفلان فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملہ۔ کون ہے جو میرے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اپنی رحمت سے اسے تو معاف کر دیا، اور قسم اٹھانے والے کی زندگی کے سارے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا۔ کبھی زندگی میں یہ نہ کہیں کہ فلاں جہنمی ہے، کبھی یہ نہ کہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ بخشش اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے اس کی تو کچھ ہوگا نقصان کہ نہیں ہوگا، کہنے والے کا نقصان ضرور ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، دو لوگ آپس میں بھائی تھے، بنی اسرائیل۔ ایک نیک آدمی تھا، ایک برائی کرتا تھا۔ جب بھی برائی کرنے والا برائی کرتا تو نیک آدمی اسے کہتا اقصر، رک جاؤ، اوے باز آ جاؤ۔ تو برا آدمی آگے سے کہتا خلینی وربی، جاؤ بھائی، میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کتنی اچھی بات تھی، وہ دعوت دیتا رہتا، وہ اسے باز رکھتا، نیکی کا حکم کرتا کہ برائی نہ کرو، لیکن اس نے غصے میں آ کے کیا کہا؟ دو لفظ بول دیے، واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ واللہ لا يدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تمہیں جنت میں کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ فبعث الیہما ملک فقبض ارواحہما، اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ دونوں کی روحوں کو قبض کر لو۔ دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا گیا۔ اللہ ذوالجلال نے دونوں کو بلا لیا۔ جو نیک آدمی تھا اس سے پوچھا اکنت بی عالما، قیامت کو جو میں نے فیصلہ کرنا تھا تم جانتے ہو کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ قال لا یا رب، اے اللہ میرے تو علم میں نہیں۔ فرمایا کنت علی ما فی یدی قادرا، جو میرے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے کیا وہ تیرے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ قال لا یا رب، کہتے نہیں میرے رب۔ تو فرمایا پھر تم نے کیوں کہا کہ اس کو تو جنت میں اللہ داخل ہی نہیں کریں گے، بخشش ہی نہیں ہوگی؟ پھر اللہ ذوالجلال نے حکم کیا سنایا؟ اس گنہگار سے کہا کہ اذهب فادخل الجنة برحمتی، جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اور نیک آدمی کے متعلق جس نے قسمیں دو جھوٹی اٹھائیں اور غلط فتویٰ دیا، فرمایا اذهبوا به الى النار، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ کبھی کسی پہ اس طرح کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ مایوسی ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے تو سدھرنا ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ سدھر جائے اور تم خراب ہو جاؤ۔ نہ جانے اللہ ذوالجلال کی کیا حکمت ہے، کب اس کا ظہور ہوگا۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے،
کبھی بھی اللہ ذو الجلال کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہ کیجیے۔ آج جتنے یہ پڑھے لکھے ہیں، مجلس میں بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی، اس میں ایک بھی امید کی بات نہیں ہوگی۔ بس جی ملک تو دیوالیہ ہو گیا، بس جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بھی کیا ہونے والا ہے؟ جو اللہ نے لکھا ہے۔ تم اکیلے بستے ہو؟ مجرم ہیں یہ لوگ جو صرف لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تجوریاں اپنی بھرتے رہتے ہیں اور غریبوں کو ڈرا ڈرا کے دھمکا کے بیمار کرتے ہیں۔ اور یہی منافقوں کا رویہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ جب بھی کوئی بات آتی کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہی آئے گی، اور قرآن کہتا ہے یہ دشمن ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ ان کے ٹکڑے کرے، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے رزق کی ذمہ داری بھی اس پر ہے۔ 22,000 مخلوقات زمین میں بستی ہے، مفسرین لکھتے ہیں ایک مخلوق انسان ہے، وہ اتنی مخلوقات کو پالنے والا ہے، وہ کتے اور خنزیر کو بھی کھلانے والا ہے، تو اللہ ذوالجلال کے سامنے گرنے والے کو وہ ضائع کر دے گا؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس سے سچے وعدے کسی کے نہیں ہو سکتے۔ 5واں عمل جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کے کام کرنا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹی قسم اٹھا لی، جھوٹ بولنے کی عادت بنا لی، سود اور بیاج کا کام شروع کر دیا، ایسے ایسے مجرم موجود ہیں۔ اللہ ذوالجلال انہیں ہدایت دے یا اس دھرتی کو پاک صاف کرے، مجبور، مریض، بیچاروں کے پاس علاج کے لیے دوائی نہیں ہے، اور مجرم خون چوسنے کے لیے بیاج پہ پیسہ دیتا ہے۔ یہ ظالم کس کو؟ بیوہ کو، کس کو؟ جس کا خامد چارپائی پہ پڑا ہے اور اسے حیا اور شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 1 درہم سود کا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور یہ صرف 200 400 2000 سے 7000 دے کر یہ گناہ کرنے کے لیے اس کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ پیسہ اصل لے چکا ہے اور دھمکا رہا ہے کہ تم نے اگر پیسہ نہ دیا واپس، یہ سود کا مال میں تیرا پرچہ کرواؤں گا۔ اللہ ذوالجلال ہدایت سے نوازے، نہیں تو اس دھرتی کو ایسے لوگوں سے پاک صاف فرمائے۔ اللہ کی ناراضگی کا کام جو کرنے والا ہے، یہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ ایسے بھی بد نصیب ہے جو فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں، ان کے چہروں کو بھی پیٹتے ہیں، تھپیڑے مارتے ہیں، ان کے منہ پہ تمانچے لگتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ ذوالجلال کو ناراض کرنے والے کاموں کو ہی پسند کیا ہے اور اللہ کی رضا کو پسند نہیں کیا۔ چھٹا عمل جس سے انسانی زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں،
وہ لوگ جو انبیاء کے قاتل ہیں یا عدل و انصاف کی گفتگو کرنے والے، عدل و انصاف پر قائم رہنے والے، عدل و انصاف کے اعمال بجا لانے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ جو لوگ اللہ ذوالجلال کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف اور عدل کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ دردناک عذاب ہے تمہارے لیے اور تمہاری زندگی کے جملہ نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ عدل و انصاف کا قتل معمولی جرم نہیں ہے، یہ انبیاء اور مقسطین انصاف کرنے والوں کا قتل معمولی جرم نہیں ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری بھی ہے اور نیکیاں ساری کی ساری ضائع ہونے کی نوید۔ ساتواں عمل جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جو شخص اللہ ذوالجلال کی اتاری ہوئی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو پسند نہیں کرتا، اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، قرآن نہیں پسند کرتے، حدیث کو پسند نہیں کرتے، اور یہی ایک مومن کا منہج ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت، ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دونوں کو چھوڑ دیا تو نتیجہ دیکھ لو، زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ آٹھواں عمل جس سے انسانی زندگی کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دل کی خوشی سے بات مانو، دل کی خوشی سے پیروی کرو، اتباع کرو، بات مان لو، عمل بجا لاؤ۔ دل کی خوشی سے کام کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنے اطاعت کے اس پہلو کو اختیار نہ کیا تو یاد رکھنا تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔
ایک نواں عمل بھی ہے جس سے انسانی زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اپنی بات اس پہ بلند کرنا، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ایمان والو، اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جس طرح تم آپس میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو، اس طرح اس ہستی سے بات نہ کرو۔ ہوگا کیا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اس ہستی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ناجائز تھا۔ آج بھی اگر حدیث آ جانے کے بعد کوئی اپنی بات کو بلند کرتا ہے تو یہ اسی بات کو ہی دہرا رہا ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے کی بات تھی۔ اعلم يرحمك الله ان من قدم قوله وهواه على كلام رسول الله فهو داخل في هذا الوعيد، فهو وإن كان قد مات صلى الله عليه وسلم فإن سنته باقية وأمره واجب الامتثال۔ اس لیے ائمہ دین کہتے ہیں یہ بات جان لینی چاہیے، جو اپنی بات کو، اپنی خواہش کو حدیث پر مقدم کرتا ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے، لیکن ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو احادیث ہے وہ بھی تو اللہ کے رسول کی ہی بات ہے۔ اس بات پہ اپنی خواہش کو بلند کرنا، مقدم کرنا، حدیث سن کر پھر بھی اپنی بات کو ہی سامنے رکھنا، یہ بھی وہ مجرم ہیں جو اپنی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ 10واں کام جس سے انسانی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کرنے والا شخص، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من كان اشرك في عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك۔ اللہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو جمع فرمائیں گے، آواز آئے گی، جس نے اللہ ذوالجلال کے لیے عمل کرتے ہوئے کسی اور کو بھی راضی کرنا مقصود رکھا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، آج اس سے ہی جا کے ثواب لے لے، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، سنن النسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو جہاد تو کرنا چاہتا ہے، جہاد کے ساتھ اپنی شہرت بھی چاہتا ہے؟ فرمایا جو اپنی شہرت اور تذکرہ چاہتا ہے اور جہاد جیسا عظیم کام کرتا ہے، لا شیء لہ، اسے قیامت کے دن کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ ذوالجلال کے لیے نہیں، لوگوں کی شہرت کے لیے یہ کام کیا۔ اللہ ذوالجلال ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔
اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھنے والا ریاکاری سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ 11واں عمل جس سے زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو انسان خودکشی کرتا ہے، مومن خودکشی نہیں کرے گا کیونکہ اسے اللہ پر بھروسہ، اعتماد اور یقین ہے۔ جو شخص اللہ ذوالجلال پہ اعتماد چھوڑ دیتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے مایوس ہو کر۔ اس لیے کافر سوسائیڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ امریکن اور جاپنیز کو دیکھیے، کینیڈین کو دیکھیے، سب کچھ ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ مومن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دل میں اللہ نے سکون رکھا ہوتا ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص من قتل نفسہ، جو شخص اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، خالدا مخلدا فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس نے کسی آلے کے ساتھ قتل کیا تو جہنم میں بھی وہی خنجر اور چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، بار بار اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوگا۔ ومن حسى سم، کسی نے زہر پی کے اپنے آپ کو مار دیا، جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں بھی اسے زہر ہی پلائی جائے گی۔ ومن تردى من جبل، جو کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا کے، کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کے مر گیا، جہنم میں جائے گا اور وہاں بھی اسی طرح یہ گرتا مرتا ہی نظر آئے گا، لیکن اس دن موت نہیں آئے گی کیونکہ موت بھی ذبح ہو چکی ہوگی۔ 12واں گناہ جس سے زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضَاءٍ۔ تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے لوگ آئیں گے، پہاڑوں جتنی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان تمام پہاڑوں جیسی نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول کون سے بدبخت ہیں جن کی نیکیاں تو پہاڑوں جتنی ہوں گی لیکن ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ نے موقع تو دیا، اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ وہ تمہارے جیسے ہوں گے، کیسے نماز بھی پڑھنے والے، رات کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، لیکن جب انہیں موقع ملے گا اکیلے ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کریں گے۔ نوجوان نسل کے لیے سنن ابن ماجہ کی یہ روایت 4245 ایک تحفہ ہے جو رات کی تاریکی میں اللہ ذوالجلال کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے اس موبائل مصیبت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ نہ باپ کو پتا ہے، نہ ماں کو پتا ہے، نہ جانے فیس بک پہ اور طرح طرح کے ٹولز اور اپلیکیشنز پہ کس طرح ایمان کو کرچی کرچی کرنے لگتا ہے۔ اس مدہوش کو یہ پتا ہونا چاہیے ساری زندگی تم نے نیکیاں کی ہوں گی، اگر توبہ نہ کی اور ایسے جرموں میں پڑے رہے تو قیامت کو یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی اللہ دھول بنا کے اڑا دیں گے، ضائع ہو جائیں گی۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر ان یاریوں سے تمہیں کیا نظر آئے گا؟ کیا فائدہ ملے گا تمہیں؟ اللہ ذوالجلال تو فرماتے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقیوں کی دوستیاں باقی رہیں گی
باقی ساری دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال ہدایت نصیب فرمائے۔ 13واں عمل جس سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 553، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا نہ مال بچا نہ اہل و عیال بچا، سب برباد ہو گیا۔ اس لیے عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرو، اس پہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ جا کے اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہو کے فرماتے ہیں جو عصر کی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ جب ہم گئے تو تب بھی لوگ نماز میں تھے تیرے بندے، جب ہم آئے تو تب بھی تیری نماز میں ہی تھے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ 14واں عمل جس سے انسانی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جب انسان منافق ہو۔ منافقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق۔ عقیدے کا منافق کہ دین کو دل سے پسند نہ کرے، دینداروں کو انبیاء کو دل سے پسند نہ کرے، دینداروں کو تکلیف دینے کو پسند کرے، اور دین کے کام اگر لوگوں کے ہاں عیب والے بن جائیں جو مجرم ہیں تو کہے کہ ٹھیک ہے۔ تو ایسا عقیدے کا منافق کافروں سے بھی نیچے ہوگا جہنم میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور عملی نفاق یہ ہے جھوٹ بولنا، عملی نفاق یہ ہے کہ جھگڑا ہو تو گالی دینا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ کر کے وعدہ جھوٹا کرنا۔ منافقت ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر عقیدے کا منافق ہو۔ اس لیے کچھ لوگوں کے نام مسلمانوں کے ہیں، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، لیکن خوشی ان کو اس بات کی ہوتی ہے کہ کافروں نے یہ کیا، مسلمانوں کے خلاف، انبیاء اور رسل کی تعلیمات کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، قرآن مجید کے فرامین کے خلاف، ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ ایسے لوگ عقیدے کے منافق قیامت کے دن جہنمیوں میں سے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے۔ 15واں عمل جس سے انسانی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جب انسان جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ جھوٹی قسمیں اٹھانا اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تدع الدیار بلاقع، اللہ ذوالجلال اس کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے جھوٹی قسم اٹھانے سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ زمینیں ساتھ نہیں جانی، یہ مال ساتھ نہیں جائے گا، یہ درم و دینار ساتھ نہیں جائے گا۔ جھوٹے ایفیڈیوٹ لکھنے والوں کے لیے پیغام ہے، آج وقت ہے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لے آؤ۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ پہلی صف میں بیٹھنا کسی کام نہیں آئے گا اگر جھوٹی قسمیں اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک شخص روزہ رکھتا ہے پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا اور نہ ہی برے اعمال چھوڑتا ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روزہ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹے اعمال بھی کر رہا ہے، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ تو ایسے ہی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، کیونکہ ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ ذوالجلال ان اعمال سے محفوظ فرمائے۔
جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ 17واں عمل جس سے انسانی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ جواب دیا کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس درم و دینار نہ ہو یہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ، ایسا نمازی، روزے دار، صدقہ کرنے والا، یہ مفلس ہے۔ زکوٰۃ دینے والا لیکن 5 گناہ کرتا ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن 5 گناہ کون سے کیے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، او ضرب هذا، کسی کو مارا ہوگا، او سفک دم هذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، او اکل مال هذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ الزام اور بہتان لگایا ہوگا، گالی دینا، کسی کو مارنا، قتل کرنا، اس کا مال کھانا اور الزام لگانا۔ قیامت کو لائنیں لگی ہوں گی جن جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوں گی۔ بدلہ کیسے دے گا؟ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی، تقسیم ہوتے ہوتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ حقوق لینے والوں کی برائیاں اس کے سر پہ رکھی جائیں گی۔ فطرح علیہ ثم طرح فی النار، جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ اس کے سر پہ ڈال کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ نمازیں اور روزے اور زکوٰتیں کہاں گئیں؟ وہ ساری نیکیاں اسے دینی پڑیں گی۔ سوچئے اگر آپ روزانہ کی 1 گالی دیتے ہیں تو 40 سال میں آپ نے کتنی گالیاں دی؟ اگر روزانہ کے آپ 1 سے 2 لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں تم نے الزام لگایا، اور قیامت کو کتنے لوگ آئیں گے؟ کسی کا 1 روپیہ ہی اگر تم روزانہ کھاتے ہو حرام چلاکی سے، 40 سال میں کتنے پیسے ہوں گے؟ کیسے دو گے؟ آج وقت ہے، کسی کے قتل میں شریک ہو گئے، کسی کے الزام میں، بدلہ کیسے دو گے؟ ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ 18واں کام جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح دھت ہو جائے، نہ نماز نہ روزہ، نام کا مسلمان ہے، اسے کوئی بھی نماز کی فکر نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا۔ صرف یہی نہیں، دین کے اندر باتیں بنانا، دینداروں کی مخالفت کرنا اور دین کے اندر عیب ٹٹولنا، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کی زندگی کے سارے اعمال جو نیک ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ 19واں عمل جو انسان اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے، ڈیرے والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کسی علاقے کے عہدے اور منصب پہ سمجھتا ہے، دین کے سامنے رکاوٹ بننے والا، اس بات کو غور سے سن لے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ ایک وہ طبقہ
جو کافر ہیں وہ تو دین میں رکاوٹ بنتے ہی بنتے ہیں، دوسرا وہ طبقہ جو اللہ کے دین کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، دین کے کام کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے یہ دین کا کام نہ ہو۔ ایسے مجرم یاد رکھے ان کی زندگی کے سارے اعمال رب تعالی ضائع کر دیں گے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ اور 20واں اور آخری عمل جو آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت اور مسند احمد کی بھی روایت ہے، ان فلانة تذکر بکثرت صیامها وصلاتها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها۔ ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بڑی تہجد گزار، بڑے نفلی روزے رکھنے والی، بڑے صدقات دینے والی، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی تنگ ہیں۔ قال ہی فی النار، اس کی تہجدیں اور روزے اور صدقے اپنی جگہ، یہ عورت جہنمی ہے۔ وَإِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ بِقِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْأَسْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ لَكِنْ لَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا۔ ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو فرض نماز کی پابند تو ہے، تہجدیں نہیں پڑھتی، کبھی کبھار موقع ملتا ہے، اور اسی طرح نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھتی، مال بھی کچھ زیادہ نہیں، مکھن کی ٹکیا کبھی تحفے میں پڑوسیوں کو بھیج دیتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے 20 اعمال سے محفوظ رکھے جو آج آپ نے سنے، جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہے۔ اس کے لیے وقت نکالا کرو، اس کے لیے مسجدوں میں آیا کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان روشن چہروں کو اللہ صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وقت نکال کے اپنی اولادوں کو بھی بٹھایا کرو ان لوگوں کے پاس جو رخ درست کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی وقت لگایا کرو۔ کاروبار میں تو 24 گھنٹے دھت رہنا انسان کو آتا ہے، ایک وہ بھی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی بھی فکر کیا کرو۔ اللہ ذوالجلال یہ فکر بھی عطا کرے اور اس کے لیے وقت دینے کی توفیق بھی عطا کرے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں نیکی کے کاموں کے لیے چن لے اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت کو نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔